BS اردو کورس اردو فارسی قواعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، BS اردو کے فارسی زبان مختصر طریق اور قواعد کے کورس کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج ہمارا عنوان ہے اسمائے ضمیر، یعنی آج کے لیکچر میں اسمائے ضمیر یا پروناؤنس پر بات کریں گے۔ اسمائے ضمیر، اسم ضمیر جسے انگریزی میں پروناؤن کہا جاتا ہے، یہ وہ اسم ہے کہ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ بولا جاتا ہے، یعنی کسی شخص کے نام کی جگہ جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی آدمی کے بارے میں بات کریں اور اس کا نام لینے کی بجائے ہم وہ کہیں، مثلا ہم کہیں کہ اسلم آیا، وہ بیٹھا، وہ گیا۔ یہاں اسلم کا نام ہم نے لیا اور اس کے بعد دوبارہ جب دوسرے جملے میں ہم نے وہ آیا، اسلم آیا، وہ بیٹھا، وہ گیا، تو یہاں ہم نے وہ بیٹھا وہ گیا میں جو لفظ وہ استعمال کیا ہے تو یہ اسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام لینے کی بجائے اس کے لیے ہم جو دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ پروناؤن ہے یا اسم ضمیر، یعنی اسم ضمیر وہ لفظ کہ جو کسی نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی میں، ہم، تو، تم، وہ۔ انگریزی میں کہیں تو آئی، ہی، ہی، شی، دے وغیرہ۔ اسی طرح فارسی میں من، ما، تو، شما، او، آنا، ایشا وغیرہ، یہ الفاظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو انہیں اسمائے ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک نقشہ ضمائر کا یا اسمائے ضمیر کا آپ کے سامنے ہے۔ اس میں پہلا کالم جو ہے وہ ضمیر ہے، ضمیر کا نام ہم نے لکھا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے انگریزی میں لکھا ہے ان ضمائر کو، پھر اردو میں لکھا ہے، پھر فارسی میں لکھا ہے، اور پھر ضمیر متصل لکھی ہے۔ یہ تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ضمیر متصل جو ہے یہ کیا ہے اور اس کا استعمال جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم پہلے کالم میں دیکھتے ہیں واحد متکلم اور جمع متکلم، اس کے بعد ہے واحد حاضر جمع حاضر، اس کے بعد ہے واحد غائب اور جمع غائب۔ تو ضمیریں جو ہیں وہ تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ضمیر متکلم، سب سے پہلے ہے ضمیر متکلم جن کو انگریزی میں کہا جاتا ہے فرسٹ پرسن پروناؤن، فرسٹ پرسن پروناؤنز۔ یہ پھر اس کے بعد آتی ہیں جو ضمیریں یا جو ضمائر آتے ہیں وہ ہے ضمیر حاضر، اور اس کو ہم ضمیر مخاطب بھی کہتے ہیں، ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب۔ اس کے بعد آتا ہے ضمیر غائب۔ ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب کو انگلش میں کہتے ہیں سیکنڈ پرسن پروناؤن، سیکنڈ پرسن پروناؤن۔ تیسرے نمبر پہ ضمیر غائب۔ ضمیر غائب کو انگلش میں کہا جاتا ہے تھرڈ پرسن پروناؤن، تھرڈ پرسن پروناؤن۔ تو یہ تین قسم کے پروناؤنس ہیں، فرسٹ پرسن پروناؤن، سیکنڈ پرسن پروناؤن، تھرڈ پرسن پروناؤن۔ اردو میں، عربی میں یا فارسی میں کہیں گے ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر حاضر ہی کا دوسرا نام ضمیر مخاطب ہے، اور ضمیر غائب۔ اب واحد متکلم میں بھی واحد اور جمع ہے، حاضر یا مخاطب میں بھی واحد اور جمع ہے، اور غائب میں بھی واحد اور جمع ہے۔ تو اس طرح 6 ضمیریں بن جاتی ہیں، واحد متکلم، جمع متکلم، واحد حاضر یا واحد مخاطب، جمع حاضر یا جمع مخاطب، واحد غائب اور جمع غائب۔ اب یہاں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں ان کے لیے کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اردو میں کون سے استعمال ہوتے ہیں، اور فارسی میں کون سے استعمال ہوتے ہیں۔ جہاں تک ضمیر متکلم کا تعلق ہے تو متکلم کے لفظی معنی ہے کلام کرنے والا یا بات کرنے والا، یعنی وہ ضمائر کہ جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ضمائر ہم خود اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ضمیر متکلم ہے۔ یعنی اگر ہم اکیلے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم۔ تو میں اور ہم جو ہیں یہ ضمیر متکلم ہے۔ ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب جو ہے وہ ہم سامنے بیٹھے ہوئے، سامنے موجود لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں،
مثال کے طور پر ہمارے سامنے جو آدمی ہو اس کو ہم تو کہتے ہیں یا تم کہتے ہیں یا آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. تو وہ ضمائر میں جو ہم مخاطب کے لیے، حاضر کے لیے، سامنے بیٹھے ہوئے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے یا ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر ہے. پھر وہ ضمیر کہ جو غیر موجود آدمی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی آدمی جو محفل میں موجود نہیں ہے اس کا ذکر جب ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہم وہ استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور انگریزی میں ہی، شی اور دے ہم استعمال کرتے ہیں، اور فارسی میں او اور ایشا جو ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ 3 قسم کی ضمیریں ہیں، متکلم یعنی فرسٹ پرسن، حاضر یا مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن، اور غائب یعنی تھرڈ پرسن. اب ہم آتے ہیں ان کا باقاعدہ ہم ان کو پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو انگریزی میں واحد متکلم ضمیر ہے آئی، اردو میں کہتے ہیں میں، اور میں کو فارسی میں کہتے ہیں من. جمع متکلم کی ضمیر انگریزی میں ہے فی، اردو میں کہتے ہیں ہم، اور فارسی میں کہتے ہیں ہم کو ماں. واحد حاضر کی ضمیر انگریزی میں یو، اردو میں تو، فارسی میں ہی تو. جمع حاضر کی جمع مخاطب کی ضمیر انگریزی میں یو، اردو میں تم یا آپ، اور فارسی میں شما. غائب کی ضمیر انگریزی میں ہی یا شی. اگر مذکر ہو، واحد غائب کی ضمیر اگر مذکر ہو تو ہی، اگر مؤنث ہو تو شی. لیکن اردو میں دونوں کے لیے وہ، اور فارسی میں دونوں کے لیے او. اسی طرح جمع غائب کی ضمیر انگریزی میں دے، اردو میں وہ، اور فارسی میں اس کے لیے 2 ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، ایک ایشاں ہے اور ایک آنا ہے. ایشاں کے معنی بھی وہ یعنی دے، اور آنا کے معنی بھی وہ یعنی دے. یعنی جب غائب ضمیر استعمال کی جائے اور جمع کے لیے استعمال کی جائے تو ہم ایشاں بھی کہہ سکتے ہیں اور آنا بھی کہہ سکتے ہیں. اب بات آتی ہے اس کالم کی کہ جس میں ضمیر متصل لکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ من کی ضمیر متصل میم ہے، حرف میم. ماں کی ضمیر متصل یہ میم ہے یعنی یم. تو کی ضمیر متصل حرف یہ ہے. شما کی ضمیر متصل یہ دال ہے. او کی ضمیر متصل دال ہے. اور اینا یا آنا یا ایشاں کی جو ضمیر متصل ہے وہ نون دال یعنی نت ہے. اب یہ ضمیر متصل کیا ہوتی ہے؟ ضمیر متصل جو ہے یہ ایک حرف یا 2 حرف ہوتے ہیں کہ جو جملے میں فعل کے بعد لگتے ہیں. یعنی اگر کسی جملے کا فاعل یا سبجیکٹ جو ہے وہ من ہے تو ضمیر متصل میم لگتی ہے. مثال کے طور پہ میں جا رہا ہوں، جسے فارسی میں کہیں گے من می روم. من می روم، یہ یہاں لکھتا ہوں میں جا رہا ہوں. من می روم، یہ روم کے آخر میں جو میم ہے یہ ضمیر متصل ہے. یعنی اگر فاعل من ہوگا تو فعل کے بعد میم کا اضافہ کیا جائے گا. اگر انگریزی رول جو ہے گرامر کا آپ کے ذہن میں ہو تو ہی شی کے ساتھ ہی شی کی صورت میں ورب کے بعد ایسا لگتا ہے. تو یہ اسی قسم کی چیز ہے کہ اگر ضمیر فاعل جو ہے وہ من ہوگا تو فعل کے بعد میم ضمیر متصل کا اضافہ ہوگا. یہ روم میں ربط مضارع سے رب و رو بنا ہے. یعنی رفتن بسر جانا ربط مضارع جائے. یعنی مثلا مضارع اپنی یاد کیے ہوئے ہیں، رفتن بسر جانا ربط مضارع جائے. ربط مضارع جائے گا، دال ہٹاؤ تو رو بن گیا. رو کے ساتھ من کی ضمیر متصل لگاؤ تو روم بن گیا. من بھی روم، میں جا رہا ہوں. لیکن اگر کہا جائے کہ تو جا رہا ہے تو اس صورت میں ہوگا تو می روی. یہ آپ نے دیکھا یہاں رو کے بعد میم ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ فاعل جو تھا وہ من تھا تو من کی ضمیر متصل میم جو ہے وہ رو کے ساتھ ہے. تو می روی، تو می روی میں چونکہ فاعل تو تھا تو رو کے ساتھ تو کی ضمیر متصل یہ کا اضافہ ہو گیا، تو می روی. اسی طرح او کی ضمیر متصل دال ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ وہ جا رہا ہے تو اس کی فارسی ہوگی او می روا، چونکہ او کی ضمیر متصل جو ہے وہ دال ہے. تو یہ ضمائر متصل جو ہے یہ
جملے میں فعل کے بعد ان کا اضافہ ہوتا ہے. فاعل کو دیکھا جاتا ہے. فاعل اگر من ہے تو فعل کے بعد ضمیر متصل میم لگے گی. فاعل اگر ما ہے یعنی ہم تو جملے میں فعل کے بعد ضمیر متصل یم لگے گا. فاعل اگر تو ہے تو ضمیر متصل یہ کا اضافہ ہوگا. فاعل اگر شما ہے تو ضمیر متصل یہ دال کا اضافہ ہوگا. فاعل اگر او ہے تو ضمیر متصل دال. اور فاعل اگر آنا یا انشاء ہے تو ضمیر متصل نون دال. مثال کے طور پہ وہ جا رہے ہیں. وہ جا رہے ہیں کیونکہ وہ کو فارسی میں انشاء کہتے ہیں تو وہ جا رہے ہیں کی فارسی ہوگی انشاء لی رون. یہاں پہ نون دال ضمیر متصل انشاء کی جو ضمیر متصل ہے وہ نون دال لگے. تو آگے لیکچر میں ہم نے ضمائر متصل بھی کو پڑھے اور ضمائر بھی پڑھے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ جب آپ جملے بنائیں گے تو اس وقت آپ کو ان ضمائر کی ضرورت پڑے گی اور آسانی سے آپ ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں. انگریزی میں آئی وی یو ہی شی دیٹ. اردو میں میں ہم تو تم وہ. اور فارسی میں من ما تو شما او آنا یا انشاء. تو یہ 6 ضمائر ہیں کہ آپ یاد کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ضمائر متصل بھی ہر ایک ضمیر کی یاد کر لیں کہ من کی ضمیر متصل میم ہے, ما کی ضمیر متصل یم ہے, تو کی ضمیر متصل یہ ہے, شما کی ضمیر متصل یہ دال ہے, او کی ضمیر متصل دال ہے اور آنا یا انشاء کی ضمیر متصل نون دال ہے.